میں بائک سٹارٹ کر کے مرینا کے پاس لے گیا۔ اس نے جلدی سے جمپ ماری اور میرے پیچھے بیٹھ کر بولی، ذرا جلدی چلو۔ تو میں نے کہا، جانا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی سی ایم ایچ جانا ہے، اور پھر مجھ سے بولی، تم نے سی ایم ایچ ہسپتال دیکھا ہے نا؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ جی دیکھا ہے، اور پھر ہمارا بائک سی ایم ایچ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میرے پوچھنے پر مرینا نے بتلایا کہ اس کے ایک سسرالی رشتہ داروں میں سے ایک بابا جی وہاں پر داخل ہیں، اور ان بابا جی کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کل ایمرجنسی میں ان کا آپریشن تجویز کیا ہے، اور آپریشن کرنے کے لیے جو پیسے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں اس وقت اتنی رقم ان کے پاس موجود نہ ہے، اور رقم انہوں نے کل صبح ہر صورت میں جمع کرانی ہے، اور اس وقت ہم لوگ وہ رقم ان لوگوں کو دینے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ مرینا کے ابا نامعلوم وجوہات کی وجہ سے وہاں جانا نہ چاہتے تھے، اس لیے میری خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے جب ہم لوگ لیاقت باغ پہنچے تو اچانک سڑک کراس کرتے ہوئے ایک بندہ آئین بائک کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے ایمرجنسی میں بریک لگانا پڑ گئی، اور جیسے ہی میں نے بریک لگائی مرینا پھسل کر میرے ساتھ لگ گئی۔ ہر چاند کہ اس نے ایک بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے دائیں کندھے پر اس کے جسم کا لمس محسوس کیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی مجھے دوپہر والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس واقعے کا یاد آنا تھا کہ میرے سارے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ تب مجھے اپنا دوپہر والا فیصلہ یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس لیڈی پر ٹرائی مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بریک کی وجہ سے مرینا کا جسم بس تھوڑی ہی دیر تک میرے دائیں کندھے کے ساتھ لگا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ نارمل ہو کر دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس چلی گئی تھی۔ لیکن اب میں کسی موقع کی تاڑ میں تھا کہ کب میں اس کو دوبارہ اپنے ساتھ مس کروں، اور پھر جلد ہی وہ موقع بھی آ گیا۔ جیسے ہی ہماری بائک موتی محل کے اشارے کے قریب پہنچی تو اچانک اشارہ بند ہو گیا، جسے دیکھ کر میرے دل کی مراد بھر آئی۔ چنانچہ اشارے کو بند دیکھ کر میں نے ایک زوردار بریک لگائی، اور اس کے ساتھ ہی مرینا ایک دفعہ پھر موٹر سائیکل پر پھسلتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لگ گئی، اور ایک دفعہ پھر سرور کی ایک تیز لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، اور میں مزے کے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بڑے محتاط انداز میں موٹر سائیکل کے بیک میرر سے اس کے تاثرات کو نوٹ کیا، لیکن اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ پھر میں نے چوری چوری موٹر سائیکل کا بیک شیشہ اس طرح سیٹ کیا کہ مجھے اس کا چہرہ نظر آتا رہے۔ یہ اس لیے کہ میں اس کے تاثرات کو بھی نوٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں مطمئن ہو گیا، اور اشارہ کھلنے پر دوبارہ چل پڑا۔ اشارے سے تھوڑی دور جا کر میں نے ایک دفعہ پھر بریک لگائی، اور وہ پھر سے میرے ساتھ جڑ گئی، اور میں لطف لینے لگا۔ اس کام میں مجھے اتنا مزہ آیا کہ اس کے بعد میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3-4 دفعہ اور بریک لگا دی۔ جب آخری دفعہ بریک لگی تو پیچھے سے اچانک مرینا پھٹ پڑی، اور وہ بڑے کرخت لہجے میں بولی، سالے، اگر اب تم نے بریک لگائی نا تو میں پیچھے سے تمہیں ایک ایسا جھانپڑ دوں گی کہ تم کو نانی یاد آ جائے گی۔ پھر زہر خان لہجے میں بولی، تم مجھے جانتے نہیں، 1 منٹ میں تمہاری یہ ساری شوخیاں نکال دوں گی۔ اس نے یہ دھمکی اتنے کھردرے لہجے میں دی تھی کہ جسے سن کر میں سہم گیا، اور میرے طوطے ہوا ہو گئے، اور میں خود کو کوسنے لگا کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی، تھوڑی ٹھنڈی کر کے نہیں کھا سکتا تھا۔ اور پھر میں دل ہی دل میں خود کو گالیاں دیتا بظاہر چپ چاپ بائک چلانے لگا۔ میں اپنے آپ کو مسلسل کوسنے دیتا ہوا چل رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ وہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے بڑے نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے، تم ناراض ہو گئے ہو؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں باجی۔ پھر دوسری ہی سانس میں بولا، سوری باجی۔ تو وہ کہنے لگی، سوری کی بات نہیں، تم کو پتہ ہے کہ تم کو یہ ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ تو میں نے شرم کے مارے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر تک وہ میرے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر ہولے سے بولی، میں نے تم کو اس لیے ڈانٹا تھا کہ تمہارے بار بار بریک لگانے کی وجہ سے ایک کار والے نے مسلسل ہمارا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا، لیکن باجی میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو وہ بولی، یہی تو بات ہے، ایسی حرکات فرماتے ہوئے اگر تم ادھر ادھر بھی دیکھنے کی زحمت گوارا کر لیتے
تو مجھے تمہیں ڈانٹنے کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ تو میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا آئی ایم سوری باجی، اور پھر میں بڑی شرافت سے بائک چلانے لگا۔ کچھ دور جا کر جب بائک مال روڈ سے ہوتا ہوا ایک ویران سی جگہ پر پہنچا تو مرینا خود ہی تھوڑا آگے ہو کر بولی، کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ سے لگتے ہو، اور پھر کھسک کر وہ میرے ساتھ لگ گئی اور خود کو میری بیگ کے ساتھ چپکا کر بولی، اب ہوش ہو؟ مرینا کے یوں میرے ساتھ لگنے سے میری تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ چنانچہ میں نے شیشے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باجی تھوڑا اور ساتھ لگو نا۔ میری بات سن کر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور بالکل میرے ساتھ چپک گئی اور میں اس کے نرم جسم کا مزہ لینے لگا۔ پھر مجھے دوپہر والا واقعہ یاد آ گیا اور میں نے مرینا سے کہا، باجی آپ کو برا تو نہیں لگا تھا؟ تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی، کیا برا نہیں لگا؟ تو میں نے مختصر دوپہر والا واقعہ دہرایا۔ سن کر بولی، ارے نہیں، وہ تو میں بس ویسے ہی تم سے شرارت کر رہی تھی۔ پھر وہ بڑے معنی خیز لہجے میں بولی، ویسے تمہاری انگلیاں بڑی مہارت سے چلتی ہیں، جسے سن کر میں خوش بھی ہوا اور تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے بیگ شیشے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، آج کل تمہاری ارمینا سے دوستی کیسی جا رہی ہے؟ تو میں نے بڑی افسردگی سے جواب دیا، کیا بتاؤں باجی، جب سے آپ آئی ہو وہ تو بالکل بھی نہیں لفٹ کرا رہی۔ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں مجھے خوب اندازہ ہے، وہ بچپن سے ہی بڑی محتاط لڑکی ہے۔ پھر وہ بولی، پریشان نہ ہو، جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو وہ تم کو خوب عیش کرائے گی۔ میں نے کچھ دیر بعد اس کا ہاتھ جو میرے سینے پر ٹکا تھا وہ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر وہی حرکت کی اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اس نے دوبارہ تھوڑا سختی سے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا۔ تو میں نے اس سے کہا، باجی پلیز۔ تو وہ بولی، تم باز نہیں آؤ گے؟ تو میں نے کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے، پلیز میری خاطر اپنا ہاتھ رکھ لینا۔ تھوڑے سے نہرے کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میری گود میں رکھ دیا۔ میری التجا سن کر اس نے ہاتھ تو رکھ دیا، لیکن ظالم نے اپنا ہاتھ ایسے اینگل سے میری گود میں رکھا کہ مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، جس کی وجہ سے میں بے چین سا ہو گیا، کیونکہ مجھے اس بات کی شدید حاجت ہو رہی تھی۔ ادھر میری حالت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ انجان بنی بیٹھی تھی۔ پھر جب بات میرے بس سے باہر ہو گئی تو میں نے کہا، باجی پلیز اوپر ہاتھ رکھ لینا۔ میری فریاد سن کر بولی، ایک تو تمہاری فرمائشیں ہی نہیں پوری ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی مرینا نے ہاتھ رکھ لیا۔